السلام علیکم، عبدالغفار بگٹی ایک دفعہ پھر آپ کی پیش خدمت ہے، اور آج ہمارے ساتھ ہیں میر عبدالرحمن بگٹی، اور آج ہم بات کریں گے پنجاب کالج میں ہونے والا ایک دلسوز واقعے کے حوالے سے، اور اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہے پنجاب بھر سے، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے نا آج ڈسکس کریں گے کہ پنجاب حکومت نے کس طرح اس کیس کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور آیا یہ پاکستان بھر میں یہ پہلا کیس ہے یا خدا نہ خواستہ یہ آخری کیس ہے۔ تو ہم جو ہے نا آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے واقعات اور حادثات پورے ملک بھر میں تواتر کے ساتھ ہر ماہ پیش آتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو دبایا جاتا ہے معاشرتی دباؤ میں آ کر۔ وہ جو وکٹم فیملیز ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ان کیسز کو دباتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس واقعے کے بارے میں جو حکومتی طرف سے، جو حکومت کی طرف سے جو ریئیکشن ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے دیکھا جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے پہلے حکومت ہی نے جو ہے نا اس کو رپورٹ کیا۔ سب سے پہلے تو کالج انتظامیہ نے اس کو خود ہی رپورٹ کیا اور یہ بتایا کہ اس طرح کا ایک انسیڈنٹ پیش آیا، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب بچوں نے پروٹیسٹ کیا تو اس کے بعد پنجاب کی جو وزیر تعلیم ہیں وہ وہاں پہنچے، اور کالج کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے نا ہم نے جب کالج انتظامیہ سے بات کی، جب ہم نے پرنسپل صاحب سے بات کی تو انہوں نے وہ ویڈیو دینے سے انکاری تھے وہ۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کیس میں ملوث ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے رولنگ دی اس حوالے سے کہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، اور جو ہے نا اس کے اوپر ایکشن لی جانی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شام کو اور دن کو تو حکومت پنجاب نے اس بات کو تسلیم کیا، اور کافی سارے جو کرائم رپورٹر ہیں، صحافی حضرات، انہوں نے اس بات کی جو ہے نا تصدیق پنجاب حکومت کے ان رپورٹس کو بنیاد بنا کر آگے پیش کر دی۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ شام کو اے ایس پی شیر بانو نے ایک جو ہے نا ٹویٹ کے ذریعے ایک ویڈیو بیان جاری کی، اور اس ویڈیو بیان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے نا ویڈیو بیان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے نا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور دو مبینہ جو ہے نا دو رشتہ داروں کو ٹھہرایا گیا کہ جن لڑکی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ایک جو ہے نا اس کا والد صاحب ہیں اور دوسرا چاچو ہیں۔ لیکن بات جو ہے نا یہاں سے آگے بڑھ گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ سارا کا سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیے کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں بچے یہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بات آگے نکلی وہ یہ کہ اس سارے معاملات کو دبانے کے لیے وزیر اعلیٰ خود سامنے آئے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک دفعہ تو یہ بیان دیا، سب سے پہلے جو ان کا بیان تھا کہ ہم نے ایک جو ہے نا ہائی لیول کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس جو ہے نا معاملے کا انکوائری کرے گی اور اس کے بعد رپورٹ پیش کرے گی۔ ایک دن گزرنے کے بعد اگلے دن وزیر اعلیٰ خود ایک خاتون لڑکی کو لے کے اپنے ساتھ آ کے بٹھاتی ہیں۔ وہ لڑکی جو وہاں پہ بیانات دے رہی تھی، جس کی ویڈیو وائرل گئی تھی، جنہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، وہ انہوں نے ادھر آ کے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ مجھے پی ٹی آئی کے جو ہے نا ایم این اے ہیں ان کی بہن نے جو ہے نا ورگلایا کہ آپ جو ہے نا اس طرح کا ایک قدم اٹھائیں، ہمیں بولنے کا کہا گیا، اس وجہ سے ہم بول پڑے۔ تو یہ ہوئی دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ جو مبینہ والدین کو جو وہاں پہ شو کر دیا گیا وہ جو ہے نا انکاری تھے پورے طریقے سے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ پیش ہے پنجاب یونیورسٹی میں، وہاں پہ گرلز ہاسٹل میں ایک لڑکی نے خودکشی کی، اور اس سے اگلے دن اس کے والد نے آ کے رضامندی وہاں پہ دی ہے پولیس والوں کے ہاں، بلکہ عدالت میں آ کے ایک اسٹامپ پیپر جمع کرا دی ہے کہ میرے بچی کے لاش کو میرے حوالے کیا جائے اور اس کی کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اس معاملے کو انہوں نے رفع دفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ دو بڑے حادثات پنجاب میں ہوئے ہیں، اور اسی سے جڑے کافی سارے حادثات بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں، جن کے پیرنٹس اور جن کے ورثہ آ کے اسی ہی دن دوبارہ جو ہے نا آ کے رضامندی دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح یہ معاملات جو ہے نا سوشل پریشر کی وجہ سے اور اس چیز کو دبایا جاتا ہے۔ السلام علیکم عبدالرحمٰن، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ہم جو ہے نا آپ ہمیں بتائیں کہ کس اس طرح کا پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں ملک میں؟ بالکل، پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اگر سال دو پہلے کی بات کی جائے، جیسے کہ واقعہ پیش آیا تھا بلوچستان میں، بارکھان میں واقعہ پیش آیا تھا، پھر کہا جاتا ہے کہ وہ خاتون زندہ تھی، لیکن اس پورے واقعے میں ایک بات تو تھی، دیر واز اے گرل، ایک لڑکی تھی جو ماری گئی۔ میں تو شہید کہوں گا اس کو، وہ کون تھی؟ وہ واقعہ بھی دبایا گیا۔ تو پہلا واقعہ نہیں ہے ملک میں اس طرح جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ جو پنجاب کالج والی لڑکی تھی، شی گاٹ لکی، اس کی قسمت اچھی رہی کہ اس کا واقعہ ہائی لائٹ ہوا۔
اور اسٹوڈنٹ طبقہ یا واٹ ایور دا انٹلیکچوئلز نے اس کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ورنہ بہت سارے واقعات پہلے بھی دبائے جا چکے ہیں یا ان کو کنٹروورسیز بنا دیا گیا، کہیں پر کسی پولیٹیکل پارٹی پر ڈال دیا گیا تو کہیں پر کیا، اس لیے اپنے اوپر سے اپنے موجودہ حکومت ہونے کے لیے اپنے اوپر سے ملبہ ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ جس طرح پنجاب میں اس کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کیس ہائی لائٹ ہوا ہے، تو اسی طرح بلوچستان میں جو بارکان میں واقعہ پیش آیا تھا جو ہے نا جس کی ویڈیو وائرل گئی تھی، تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے وزیر کو جیل جانا پڑا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دن بعد وہ وزیر جو ہے نا واپس بری ہو گئے اور آج وہ دوبارہ کیبنٹ کے ممبر ہیں۔ تو یہ مطلب کون کرنے والا ہے اور یہ کس طرح چیزیں دبا دی جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اور خواتین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت ہی لوگوں کا لائٹ رسپانس ہوتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے۔ سر دبانے کے تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نا، پہلے جیسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں ان کو دبانے کی تو یہ کوشش کی جیسے آپ نے بتایا کہ رضامندی لے لی جاتی ہے، پیرنٹس اکثر رضامندی دے دیتے ہیں عزت کے خوف سے، سوسائٹی میں ایک نام کے خوف سے یا وٹس ایور۔ اگر ان سب سے مبرہ ہو کر کوئی واقعہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا یہ ری ایکشن ہوتا ہے کہ وہ موسٹلی نا اس کو کنٹروورسی بنا دیتے ہیں، جیسے کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی پر ڈال دیتا ہے، کوئی پھر یاد ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا تو کوئی دو بندوں کو ماسک لگا کے بٹھا دیتا ہے، یہ اس کے پیرنٹس ہیں اینڈ دے آر ڈینائنگ کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا۔ تو اس کو کنٹروورسی جب بن جاتی ہے نا یہ بات، تو پبلک کے ڈفرینٹ اوپینینز بن جاتے ہیں اور ڈفرینٹ اوپینینز وہیں بات آ جاتی ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، وہیں پر ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ہے ضرور کہ یہ جتنے بھی ہم نے دو بڑے واقعات کا ذکر کیا، ایک بلوچستان میں جو وہاں پہ سٹنگ گورنمنٹ کے کیبنٹ کے منسٹر تھے ان کا، اور اسی طرح پنجاب میں، ان میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہ جو پرومیننٹ شخصیت ہے ادھر بلوچستان کے، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ رولنگ گورنمنٹ تھی تو ان کے بھی آپ کہہ لیں کہ لیڈنگ رول پہ تھے سردار صاحب۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ شنگھائی کوآپریشن کا جو ہے نا یہاں پہ اجلاس بلایا تھا، اسلام آباد میں ہو رہا تھا، تو پنجاب حکومت نے اس کو ان بنیادوں کو لے کے کہ کہیں اس جو ہے نا حادثے کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے کہیں پنجاب میں احتجاج نہ شروع ہو جائیں، کہیں پنڈی میں احتجاج نہ شروع ہو جائیں، جو ہوئے ہیں بعد میں، جو اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں سے پنجاب کے بڑے شہروں میں بہت سارے حادثات اس طرح جو ہے نا احتجاجی ریلیاں میں نظر آئی ہیں، بچوں نے جو ہے نا پرتشدد آخر کار راستہ اختیار کر کے بہت سارے کالجز کو بھی توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی کیونکہ وہ پرومیننٹ تھے، وہ لیڈنگ رول پہ تھے، وہاں پہ جو بڑے جو ہے نا ان الیکٹڈ جو ہے نا آپ کہہ لیں حلقے ہیں، انہوں نے ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہاں چند ہی دن بعد وہاں سے نکال دیا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے اپنا ہی بیٹا ان کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درج کیا، انہوں نے مہم چلایا، ان کو بھی وہاں سے چھڑوا دیا گیا۔ اور کیوں اس طرح ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نا خواتین کے اوپر جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو سامنے والے کی شخصیت کو اور سامنے والے کی اہمیت کو اور اس طرح کے ایونٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے؟ سر سمپل بات ہے کہ خواتین کے معاملے میں جب بھی بات آتی ہے نا تو ہم بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ عزت ذلت اور غیرت پر بات آ جاتی ہے۔ ٹو بی آنیسٹ میں اگر صاف بات کروں تو ہمیں عزت اور ذلت کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک غیرت کی بات آتی ہے تو غیرت کی تو کوئی ڈیفینیشن ایک اسٹریٹ فارورڈ ہے ہی نہیں ہمارے پاس نا۔ اگر پنجاب میں آپ آ جائیں تو جہاں تک مجھے لگا اگریسو نیچر، ہیونگ این اگریسو نیچر، وہ اس کو غیرت مان لیتے ہیں۔ باقی عزت اور ذلت کی بات آ جاتی ہے، سوسائٹی میں ایک نام ہے، اور اکثر آپ اس میں آپ اپنے دیکھ لیں آپ کے سوشل میڈیا کا، آپ کے میڈیا کا، اور آپ کی یہ جو ٹی وی شوز، ٹاک شوز اور ڈراماز ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے آپ کے اس موجودہ عزت اور ذلت کو شیپ کرنے میں۔ حالانکہ میری نظر میں اگر کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوتی ہے، ریپ ہوتا ہے، تو سامنے والا تو کمزور ہے، جس نے کیا اس کی بے عزتی بھی کنسیڈر کرنی چاہیے اور اس کو ایک بہت سخت سے سخت سزا بھی دینی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ جیل دیتے ہیں تو جیل میں آپ دیکھ لیں جہاں تک پاورفل لوگوں کی بات ہوتی ہے تو ان کو جیل میں وہ آسائشیں مل جاتی ہیں نا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا وہ چھٹی پر چلے جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ باقی عزت اور ذلت کو ہمیں ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے عزت ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہمیں ایز اے سوسائٹی اس کے لیے کھڑا رہنا پڑے گا۔ اور ڈسپائٹ دیٹ ہم اس طرح کرنے کے بجائے ہم انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں، باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو اسی خوف سے، اسی سوشل نارمز اور ٹریڈیشنز کی وجہ سے ہم باتوں کو دبا دیتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں۔ اس لیے پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ بڑے واقعات پیش آتے ہیں، مگر اکثر پیرنٹس، فیملی کیا کہتی ہے، چپ کر جاؤ، ہمارا سوسائٹی میں نام ہے، اور اکثر پھر وہ سوسائٹیز بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر رہنے کا مشکل ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اور فیمیل ہماری سوسائٹی کی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی کمزور
ایک حصہ ہے جس کو اکثر بائی فورس اور بائی وٹ ایور ہم دبانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جی. تو آپ نے سنا کہ میر عبد الرحمن بگٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہاں جو سوشل نارمز ہیں اور ہم نے جو عزت اور بے عزتی کے معیارات کا تعین کر رکھا ہے ان کو ہم نے ری ڈیفائن کرنا ہے کہ اگر کسی غریب کے گھر کوئی بچی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ نہیں مطلب کہ وہ بے عزتہ بن جاتا ہے یا وہ اس بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے. اور اگر ہو بھی جاتا ہے اس طرح کا کوئی واقعہ اور حادثہ تو اس کا ہرگز یہ نہیں مطلب کہ وہ بچی قصوروار ہے یا اس بچی کی اپنی کوئی رضامندی تھی. حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچیاں اپنے جان پہ کھیل کے جو ہے نا اس کے بعد خودکشی تک کر لیتی ہیں. اگر ان کا کوئی اس طرح کا رضامندی کا کوئی پلان ہوتا تو وہ یقیناً زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ یقیناً ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کی عزت کو بچانے کے لیے وہ ان درندوں کے ہاتھ لگنے کے بعد وہ خودکشی کر لیتی ہیں بجائے عدالتوں میں پیش ہونے کی, بجائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچہری کلچر ہے یا جو ہماری پولیسنگ ہے وہاں پہ بھی ہیراسمنٹ کی انتہا ہے. اگر کوئی بچی اس طرح کا کوئی معاملہ لے کے وہاں جائے اور اپنے اون پہ بجائے اپنے فیملی والوں کو ساتھ لے کے تو ان کی کبھی نہیں سنی جاتی. تو ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح وہاں پہ بلوچستان میں بھی کچھ ہی دن پہلے بارکان میں نہیں بلکہ اس کے بعد کولو میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہاں ایک خاتون کو کھلاڑیاں مار کے اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اس کے فیملی جو ان کے جو شوہر والے تھے انہوں نے, اور اس کے بعد اس کی ایک بچی بھی تھی 2 ماہ کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے اگلے دن ہی اس کے والدین نے جا کے رضامندی دے دی. تو اس طرح کے واقعات کو ہمیں روک تھام کے لیے بھرپور انداز میں جو باشعور لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے. اس طرح کے واقعات کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو عبدالرحمن آپ کا بہت شکریہ. میں یہاں پہ ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خواتین کے ساتھ یہ واقعات کوئی پہلی بار نہیں ہو رہے, کیونکہ وہ ہماری سوسائٹی کے کمزور حصہ ہیں. دے آر فزیکلی ویک. ہم اکثر بات آ جاتی ہے ہمارا وہ اینیمل انسٹنکٹ ہمیں فزیکل پاور کی بات کو لے آتے ہیں. اس طرح کے واقعات کمزور میلز کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں اور اکثر آپ دیکھتے ہیں ان کے حق دبا دیے جاتے ہیں, پھر بعد میں باتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جوڈیشل سسٹم کو اب اس کے اوپر بہت سخت سزائیں ہونی چاہیے اور ہمیں دوبارہ ریڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. جیسے کہ ہمارے اگر آپ دیکھیں ریلیجیس اسپیکٹ سے دیکھ لیں تو دین میں بھی ایسا ملتا ہے کہ عزت ذلت اللہ دیتا ہے. ظالم کی کوئی عزت نہیں ہوتی, مظلوم کی عزت ضرور ہوتی ہے. اس سے زیادہ میرے خیال میں تو کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا میرے پاس. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.